بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديث نمبر 10 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه لا هجرة من مکہ لأنها صارت دار اسلام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں ہے کوئی ہجرت اب فتح مکہ کے بعد، البتہ جہاد ہے اور نیت ہے، اور ہاں جب تم کو جہاد کے لیے منادی کی جائے تو تم نکل پڑا کرو۔ متفق علیہ۔ اس کے بعد امام نووی خود اس کی توضیح میں کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ مکہ سے اب ہجرت نہیں ہے، اس لیے کہ مکہ دار الاسلام ہو چکا ہے۔ نیت کا باب چل رہا ہے، جو کہ ہم نے کہا کہ آدھا دین ہے۔ اپنے عزائم کو درست رکھنا، اپنی توجہ کو اللہ رب العزت کی طرف مرکوز رکھنا، اور اپنی سرگرمی کو، اپنے عمل کو، اپنی حرکات و سکنات کو عبادت بنانے کی مسلسل سعی کرنا۔ خود نیت کے جو کئی سارے معانی اور تطبیقات ہیں، ان کے اندر سب سے بڑا معنی اور سب سے بڑی نیت کے لفظ کی تطبیق جو دین کی نصوص میں وارد ہوتا ہے وہ یہی ہے۔ نیت کے بڑے ڈائمنشنز جو ہیں وہ ان شروع کی حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں، جنہیں امام نووی باب الاخلاص و احضار النیت کے تحت لے کر آئے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پھر پہلی حدیث کے اندر ہجرت کا ذکر تھا نیت کے تعلق سے۔ اچھا، اب یہ تیسری حدیث آئی ہے تو ہجرت کا ذکر آ گیا ہے نیت کے تعلق سے، تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص ہی تعلق ہے ہجرت کے عمل کا نیت کے ساتھ، اور اس سے کچھ ایسے اصول اخذ ہوتے ہیں، گو اس کی مثال نیت بن جائے گی کیونکہ حدیث میں نیت کا لفظ مذکور ہے، لیکن اس سے کچھ ایسے قواعد اخذ ہو جائیں گے جو ہجرت کے علاوہ امور کے اوپر بھی منطبق ہوں گے، اور وہ دین کا، بندگی کا، اللہ رب العزت کے لیے خالص ہونے کا، اللہ رب العزت کے لیے رام ہونے کا جو ایک مسلسل ذہنی، شعوری، قلبی، وجدانی عمل ہے، وہ انشاءاللہ العزیز اس سے ہمیں بہت اچھی طرح واضح ہو جائے گا۔ حدیث کے جو لفظ ہیں وہ یہ ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح۔ فتح سے مراد یہاں پر فتح مکہ ہے، گو بعض نصوص میں جو فتح کا لفظ آیا ہے، جیسے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اسے مراد حدیبیہ ہوتی ہے، لیکن یہاں ظاہر ہے کہ فتح مکہ ہے۔ حدیبیہ کے بعد بھی ہجرت ہوتی رہی ہے، خالد بن الولید رضی اللہ عنہ، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اور کئی سارے صحابہ اس کے بعد ہجرت کر کے آئے ہیں، تو مراد ہے مکہ سے ہجرت۔ اچھا، اس کی توضیح میں الگ سے بعد میں امام نووی نے خود بھی کہا ہے کہ مراد ہے مکہ سے ہجرت اب نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ سرے سے اب ہجرت نہیں ہے دین میں، وہ لفظ اس کے اندر ایسے آئے ہیں جس سے بظاہر آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ اب ہجرت کا عمل ہی دین کے اندر سرے سے ختم ہو گیا ہوا ہے، لیکن امام نووی کی اس توضیح کے ساتھ اور دیگر ائمہ کی بھی وضاحتوں کے ساتھ اگر لیں تو وہ یہ ہے کہ مکہ سے ہجرت اب البتہ ختم ہو چکی ہے، وہ اب نہیں ہوگی۔ اس کا حکم اور شریعت کا تقاضا اس کے متعلق اب باقی نہیں رہا ہے۔ ولیکن جہاد ونیہ، اس پر ہم تھوڑا بعد آتے ہیں، ابھی ہجرت ہی سے متعلق ہماری بات چل رہی ہے، اور اس کے اندر کئی سارے اہم مباحث ہیں، اور ایک مبحث جو کسی وجہ سے ہم سے رہ گیا تھا پہلی حدیث کے اندر ہجرت سے متعلق، وہ مبحث بھی کیونکہ ہجرت کا دوبارہ ذکر آ گیا ہے تو انشاءاللہ العزیز اس کو بھی ہم آج کی اس مجلس میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہجرت کیا ہے؟ اچھا، یہ بالعموم ہجرت کا لفظ جو قرآن مجید میں وارد ہوا ہے، جگہ جگہ حدیث کے اندر بھی وارد ہوا ہے، تو اس کا جو معنی ان نصوص کے اندر ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ
جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو پورے جزیرہ عرب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگا دی ہوئی تھی کہ سبھی اپنے اپنے وہ علاقے اور وطن چھوڑ کر تو میرے ساتھ عامل ہو، تو اس چیز کا نام ہجرت تھا۔ اچھا، اور جو کہ دین کا ایک بڑا فرض تھا، اور ایسی ایسی توبیخیں، ایسی ایسی ڈانٹ، زجر و توبیخ نصوص کے اندر موجود ہے ہجرت نہ کرنے والوں سے متعلق، کہ جس سے آدمی کا ایمان تک خطرے میں پڑا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور بلا شبہ ہجرت کے فریضہ کو جس وقت وہ فرض ہو ترک کرنا ایمان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہی ہے۔ ہجرت ہم نے سمجھ لیا کہ یہ اس نقل مکانی کا نام تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے آنے کے بعد تمام مسلمانوں کو ایک فریضہ کے طور پر بتایا گیا تھا۔ البتہ اس کی وضاحت میں یہ ہے کہ ہجرت کے دو ڈائمنشنز ہیں۔ امام خطابی نے اسی حدیث کی شرح میں بخاری کی شرح کرنے میں ایک بہت بڑا نام امام خطابی کا ہے، تو ان کی جو شرح ہے اعلام الحدیث، اس کے اندر وہ کہتے ہیں، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو جو ہے نا عربی عبارت کے ساتھ سن لیجیے امام خطابی کا جو کلام ہے۔ قلت کانت الہجرت علی معنیین، ہجرت اصل میں دو معنوں کے اوپر رہا ہے۔ احدهما ان الآحاد من القبائل كانوا اذا اسلموا واقاموا في ديارهم بين ظهراني قومهم فتنوا وأوذوا فأمروا بالهجرة ليسلم لهم دينهم ويزول الأذى عنهم۔ ہجرت دو معنی، ایک معنی یہ ہوتا تھا ہجرت کا کہ قبائل میں سے جو افراد ہوتے تھے، کوئی وہاں اس قبیلے کا فرد، کوئی اس قبیلے کا فرد، تو بطور افراد قبائل میں سے جو لوگ اسلام لے کر آتے تھے اور پھر بھی وہ اپنے ہی اس وطن میں مقیم ہوتے تھے اور اپنی قوم کے مابین رہائش پذیر ہوتے تھے، تو ان کو فتنے کا سامنا ہوتا تھا، آزمائشوں کا، اذیتوں کا سامنا ہوتا تھا۔ تو ان کو حکم دیا گیا کہ وہ ہجرت کرائیں تاکہ ان کا دین سلامت رہ جائے، اور دین کو اپنے کو سلامت رکھنا اور دین کے اوپر ایسی چیزوں کو نہ آنے دینا جن کی وجہ سے آپ کا دین متاثر ہوتا ہو۔ اب آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا ہجرت کا ایک اور معنی جو نقل مکانی کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں رکھ سکتا ہوگا، اپنے دین کو سلامت رکھ پانا، اور تمام ایسے خارجی مؤثرات جو آپ کے دین کو اور دین سے آپ کی وابستگی کو کسی بھی انداز سے متاثر کرتے ہوں، اور فتنے، آزمائشیں، ٹیمپٹیشنز، ایسی وہ چیزیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہوں، ہٹاتی ہوں، بہکاتی ہوں، کبھی دھونس سے تو کبھی قوت سے تو کبھی کسی اور کشش سے یا رنگینی وغیرہ سے یا کسی لالچ سے، ایسے تمام فتنوں، آزمائشوں سے بچ کر اپنے دین کو محفوظ بنانا، وَيَزُولَ الْأَذَى عَنْهُمْ، اور ان سے دین کی وجہ سے ان پر جو اذیتیں آتی تھیں ان سے ان کو دور کرنا۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ ہجرت کا ایک ڈائمنشن ہے، اور دیکھیے سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر آپ اندازہ کریں تو یہ ہجرت کا چھوٹا ڈائمنشن ہے۔ بڑا ڈائمنشن کیا ہے وہ آ رہا ہے۔ والمعنى الآخر، امام خطابی کہتے ہیں دوسرا جو معنی ہجرت کا تھا وہ یہ تھا کہ ان اہل الدین بالمدینہ كانوا في قلة من العدد، کہ جو دین والے مدینہ میں کسی خاص مقصد سے جا بیٹھے ہوئے تھے، ان کو جو نفری کی کمی کا سامنا تھا۔ دین کو جتنی قوت چاہیے، دین کو جتنی طاقت چاہیے، وہ پوری نہیں پڑ رہی تھی۔ وضعف من القوة، اور قوت میں ان کو کمزوری درپیش تھی۔ فكان الواجب على من اسلم من الاحراب، تو اس لیے واجب ہو جاتا تھا وہ سب لوگ جو اعراب میں سے اسلام لے آئیں، وہ اہل القرى، اور بستیوں والوں پر بھی، ان یہاجروا، کہ وہ ہجرت ہی کر آئیں، فیکونوا بحضرت الرسول، تو تب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ دوسری صورت کیا ہے کو میں اگر اس طریقے سے واضح کروں کہ آپ فرض کریں کہ آپ اپنے قبیلے میں تھے، اپنے وطن میں تھے، وہاں پر آپ اسلام لے آئے، لیکن کسی وجہ سے الحمدللہ آپ کو کوئی ایسی اذیت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، آپ مکمل آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہ صورت پیدا نہیں ہوئی جس کی وجہ سے وہ پہلا ہے کہ جناب آپ کو آپ کا دین یہاں سلامت ہی نہیں ہے، محفوظ ہی نہیں ہے، تو اس لیے آپ کو اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگنا پڑ رہا ہے، الفرار بالدین اس کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، وہ صورت نہیں ہے، آپ بڑے آرام سے اپنے پھر بھی فرض دین میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہجرت کے اس معنی کو جو قرآن مجید کا مسلسل تقاضا تھا اور ان دونوں معنوں کے اندر تقاضا تھا تھرو آؤٹ ایئرز، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے آنے کے بعد سے لے کر مسلسل یہ تقاضا ان دونوں معنوں کے ساتھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دوسرا معنی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دین پر آپ اپنے عمل کرنے میں آزادی رکھتے بھی ہیں، آپ کو کوئی ایسی تکلیف ایسی اذیت کا سامنا نہیں بھی ہے، تو صاحب اٹھیے اور مدینہ آئیے۔ اور اگر آپ مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو آپ کے دین کے اندر ایک بہت بڑا نقص واقع ہوتا ہے۔ تو پھر دین کیا ہے یہاں سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ جو جس شخص کو جو ہے نا وہ صرف نماز روزے والا اسلام سمجھ آتا ہے اور اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بھی دین ہے باقاعدہ، تو حقیقت یہ ہے اس کو شاید ہوا بھی نہیں لگی ہے اس شے کی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے ہیں اور جس کو اپنے پیچھے قیامت تک کے لیے ایک مشن کے طور پر چھوڑ گئے ہوئے ہیں۔ اچھا، اگر آپ غور کریں تو سیرت کی کتب میں دو ہجرتیں مذکور ہیں، ایک ہجرت حبشہ اور ایک ہجرت مدینہ۔ اچھا، یہ ہجرت حبشہ میں پہلا معنی پایا جاتا ہے ہجرت کا، وہ یہ ہے کہ جن جن لوگوں کے لیے خاصا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہوا تھا مکہ میں رہتے ہوئے اپنے دین پر عمل کرنا، اپنی توحید پر قائم رہنا، تو ان لوگوں کو حبشہ جانے کی ہدایت کی گئی تھی، اور جو لوگ یا تو ان کو کم مخالفت کا سامنا تھا یا یہ ہے کہ ان کا صبر اور برداشت اچھا تھا، یا پھر کسی وجہ سے وہ دعوت کے لیے اتنے ضروری تھے کہ ان کو لازماً صبر ہی کر کے مکہ میں رہنا تھا، کیونکہ حبشہ ہجرت کر جانا جو ہے نا وہ بنیادی طور پر اپنے دین کو بچانے کا ایک عمل تو تھا، لیکن دین کی اقامت کا عمل مکہ میں ہی ہو رہا تھا، وہ حبشہ میں نہیں ہو رہا تھا۔ دین کی اقامت کا کام، دین کو ایک جہان کا ایک مضبوط واقعہ بنا دینے کی جو مسلسل ایک محنت تھی وہ مکے میں ہی تھی، تو اس وجہ سے اگر حضرت ابوبکر پر زیادہ مشکل وقت بھی گزرتا ہے، ابوبکر ناگزیر ہیں اس دین کے لیے، عمر رضی اللہ عنہ ناگزیر ہیں اس دین کے لیے، تو اس وجہ سے وہ پھر بھی تو کئی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ آپ کسی ایسے قبیلے ایسے گھرانے سے ہیں جہاں آپ کو کسی بڑی اذیت کا سامنا نہیں ہے، یا یہ ہے کہ آپ کی صبر و برداشت آپ کا ساتھ دے سکتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ دونوں باتیں نہ ہوں، آپ جو ہے نا ویسی دعوت کے لیے شدید ناگزیر ہیں اور آپ کو مکہ میں ہی آپ کی ضرورت ہے، تو ان تینوں صورتوں میں آپ کو مکہ میں رہنا واقعی ہے کہ حبشہ ہوگی۔ جو دوسری ہجرت ہے مدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور یہ ایک ڈیسائزو قسم کی اور ایک کمپریہنسو قسم کی اور انکلوسیو قسم کی ہجرت تھی، اب اس میں تو کسی کو پیچھے رہنا ہی نہیں تھا، تو یہ لوگ اچھا، اب یہ جو دوسری ہجرت ہے یہ کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہجرت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ہجرت صرف جان بچانے کا نام نہیں، حتیٰ کہ غور سے سنیے، حتیٰ کہ صرف دین بچانے کا نام ہجرت نہیں ہے، یہ ہجرت کا چھوٹا معنی ہے، ہجرت کا بالکل ایک معنی ہے، بالکل ایک صحیح معنی ہے، بالکل ایک مطلوب شے ہے دین کے اندر، مگر یہ ہجرت کا چھوٹا معنی ہے۔ ہجرت کا بڑا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے قوم، وطن، ملک وغیرہ قبیلے سے نکل کر وہاں چلے جائیے جہاں آپ کے دم سے اسلام زمانے کے اندر سر اٹھائے، اسلام جو ہے ایک سماجی اجتماعی واقعہ بنے، اسلام کا یہ حق ہے،
اسلام اس کے بغیر زمانے کے ساتھ اپنا پورا خطاب نہیں کر سکتا، تا وقت ہے کہ اسلام کو ایک جیتا جاگتا مضبوط کنسالیڈیٹڈ معاشرہ ملے، اسلام اس پر حکومت کرے اور اس کے ذریعے سے پھر اسلام اپنی مینیفیسٹیشن کرے، اسلام اپنا ظہور کرے زمانے کے اندر۔ لوگ یہ دیکھیں کہ اسلام جو انسان کے لیے بطور فرد بھی اور بطور معاشرہ بھی آیا ہے وہ کیا چیز ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے ہجرت کا یہ معنی اب آپ کو تقریباً اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ شے جس کو کئی سارے لوگوں کے ہاں دین کی اقامت کا بولا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ تقریباً پورا معنی لفظ ہجرت کے اندر آ گیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ ایک تو بڑی بات ہے کہ مکہ سے یہ ہجرت جو ہے وہ بہرحال مطلوب تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف مکہ سے مطلوب نہیں تھی بلکہ پورے جزیرہ عرب سے ہی مطلوب تھی۔ اچھا، یہ جو ہے نا کہ اسلام معاشرے کی باغ ڈور رکھے آپ کے دم سے، آپ ایک ایسے جتھے کے اندر اپنی شرکت کریں، جتھے کے اندر اپنے وجود کو ضم کریں جو آپ کے دم سے مضبوط ہو کر بڑا ہو کر جو ہے نا اس زمین کا ایک سماجی عملی واقعہ بنے۔ اچھا، یہ عمل جو ہے فتح مکہ کے ساتھ ہی پورے جزیرہ عرب کو اپنی زد میں لے چکا تھا۔ تو جزیرہ عرب ہی کے اندر، پورے جزیرہ عرب کے اندر وہ معنی پیدا ہو گیا تھا جو کہ مدینہ میں۔ تو اس وجہ سے نہ صرف یہ کہ مکہ سے بلکہ جزیرہ عرب کے اندر کہیں سے بھی اب ہجرت کا وہ تقاضا نہیں تھا، کیونکہ اب جہاں جہاں ہیں وہیں ہی اسلام اپنے اقتدار کے ساتھ، اپنی سلطنت کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ، اپنی سماجی بالا تری کے ساتھ وہیں پر ہی پہنچ گیا ہوا ہے، اور وہاں پر شاید آپ کو ایک زیادہ بڑا کردار ادا کرنا ہے۔ تو اس لیے ہجرت کا وہ دوسرا معنی کیونکہ وہاں پر پورا ہو گیا ہے جہاں آپ رہتے ہیں، یہ ذرا ذہن میں رہے۔ اس وجہ سے وہ آپ کو لفظ بعد میں سمجھ جائے گا وَلَٰكِن جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، ایک تو پھر جہاد ابھی باقی ہے اور ایک نیت جو ہے وہ ابھی باقی ہے۔ تو صاحب جہاں پر آپ تھے وہیں پر ہی اسلام کا وہ معنی پایا جانے لگا ہے جس کی خاطر ہجرت کا فریضہ دین کے اندر مقرر ٹھہرایا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ مطلوب ابھی بھی باقی ہے کہ آپ کے دم سے دین دنیا میں سر اٹھائے، آپ کے دم سے دین اس جہان کا ایک سماجی واقعہ بنے۔ ٹھیک ہے، دین جو ہے نا وہ 6 فٹ کے ایک فرد کا سائز لے کر، یہ ہمارے بہت سارے طبقے جو ہے نا اپنے 6 فٹ کے پر تو اسلام جو ہے نا وہ قائم کر لو، باقی دنیا کی فکر چھوڑو، نہیں، وہ 6 فٹ کا فرد جو ہے نا وہ اس دین کا سائز نہیں ہے، بلکہ انسانی معاشرہ نام کی چیز جو ہے نا وہ اس دین کا صحیح سائز ہے۔ ٹھیک ہے، اس دین کو ظہور اسی کے ہی اندر کرنا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک بہت بڑا مضمون تھا ہجرت کے اندر۔ اس کا جو دوسرا معنی ہے خاص طور پر، کیونکہ بالعموم جو ہوتا ہے نا وہ جو ذہن میں آتا ہے تو وہ پہلا ہی معنی ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا ہجرت سے متعلق بنیادی بات۔ یہاں تھوڑی سی ایک اور چیز شیخ ابن عثیمین نے ہجرت سے متعلق پہلی حدیث کی جو شرح کی ہے، اب ہم اس وقت تیسری حدیث لے رہے ہیں ویسے، لیکن کیونکہ وہ ایک ہی بات، ایک ہی دین کی جو ہے نا وہ بات دونوں حدیثوں کے اندر آ رہی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز ہے دور حاضر میں خاص طور پر، اللہ کا شکر ہے 1400 سال تک اس کی نوبت نہیں ہی آئی تھی، یہ ہے کہ ریورس مائیگریشن، اس معنی میں کہ ہمارے تو سارے مبحث یہ ہیں کہ بلد الکفر سے بلد الاسلام کی طرف کو ہجرت، وہ کب واجب ہوتی ہے، وہ کب صرف مستحب ہوتی ہے، اور کب وہ صرف نیت کی سطح پر ہی باقی رہنی ہوتی، یہ سارے مباحث جو ہے نا وہ 1400 سال سے ہمارے ایسے ہی چلے آتے تھے۔ اس کی نوبت ہی کیونکہ نہیں آتی تھی کہ مسلمان بلاد الاسلام کو چھوڑ کر بلاد الکفر میں جا بسیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو آج ہی شاید زیادہ اٹھانا ہے، اور یہ حدیث جہاں اس فریضے کو بتا رہی ہے تو اس سے بالکل برعکس ایک عمل جو ہو رہا ہے اس کو آپ آج کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں ان حدیثوں کو پڑھاتے ہوئے، اور ان چیزوں سے آپ کیسے یوں سے گزر سکتے ہیں کہ جی حدیث کے اندر تو ہے نہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ
بلاد الکفار کی طرف کو جانا حقیقت یہ ہے کہ وہ فلور کراسنگ ہے جو صریحاً اسلام کے اندر منع ہے۔ اگر بلاد الاسلام کی دینی حالت بہت بری بھی ہو چکی ہے، وہ اقتدار یا سلطنت کے معاملے میں بہت بڑی حد تک مغلوب بھی ہو چکے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اسلام کے بہت سارے سماجی احکام اور تقاضے ایسے ہیں جو بہرحال بلاد الاسلام ہی کے اندر جتنے کتنے ادا ہو سکتے ہیں۔ ایک لمبا بڑا مضمون ہے، اس کو ہم اس وقت نہیں زیر بحث لائیں گے، لیکن لب لباب یہ ہے کہ بلاد الکفر کی طرف مسلمان کی نقل مکانی بلا شبہ ایک فلور کراسنگ ہے۔ ولا اور برا کا جو اسلامی فریضہ ہے کہ اہل ایمان کا حصہ ہونا، اہل اسلام کے ساتھ جتھا بندی رکھنا، اپنی قوت کو مسلمانوں کی قوت میں ڈالنا اور کافروں کی قوت نہ بننا، کافروں کی رونق کو، کافروں کی اسٹرینگتھ آپ کے وجود سے نہ بنے اور آپ ان کا حصہ نہ بنیں۔ اس کے اوپر بہت ساری احادیث ہیں، اس پر انشاءاللہ کسی اور وقت میں ہم گفتگو کر پائیں گے۔ تو وہ یہ ہے کہ یہ اسلام کا جو ایک فریضہ ہے ولا اور برا کا، الولاء للمؤمنین والبراء من الکافرین والمشرکین، تو یہ اس اسلامی فریضے کے صریحاً منافی ہے اور یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جس چیز کا جواز ہے صرف وہ ہے ایک وقتی طور پر جانا، اور وہ بھی اس بات کے ساتھ مشروط ہے کہ اس کی آدمی کو ضرورت ہو، کسی بھی وجہ سے، کسی وقت وہ مالی ضرورت ہو سکتی ہے، کسی وقت وہ اس حوالے ضرورت ہو سکتی ہے کہ آپ ایک ایسی ایکسپرٹیز لائیں گے وہاں پر کوئی ڈگری کر کے کوئی، اور حتیٰ کہ جاب وغیرہ بھی کوئی ایسی ہے جس سے آپ ایسا ایکسپیرینس گین کرتے ہیں جس سے انشاءاللہ العزیز بلاد الاسلام کو فائدہ ہو، تو آپ کو شے لینے جائیں گے، خواہ بطور فرد اپنے لیے یا بطور جماعت اور بطور امت، اپنی قوم اور اپنے ملک اور اپنی امت کے لیے آپ جو ہیں وہ لے کر آئیں گے۔ تو ایسی، اور یہ اسی وقت تک ہے جب تک آپ کی وہ ضرورت باقی ہے۔ یہاں ہم ان حضرات کے حوالے سے بات نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی ایک سانحہ ہے کہ بہرحال ایک تعداد ایسی ہے جو کئی سارے مسلمان ملکوں میں اپنے اسلامی جو ہے نا وہ تحریکی عمل کی وجہ سے سرے سے اپنے ملک میں نہیں رہ سکتے۔ بہت سارے عرب ملکوں میں یہ چیز جو ہے کئی اشروں سے ہے، یہاں تک کہ وہ اگر ان کا وہاں پر ہونے کی صورت میں ان کو جیلوں پھانسیوں کا سامنا ہو سکتا ہے، تو مسلمانوں کے ملک میں اس لحاظ سے ان کا وجود ہی محفوظ نہیں ہے۔ دین تو وجود ہوگا تو ان کا دین ہوگا، تو ان کا وجود ہی محفوظ نہیں ہے۔ تو اچھا وہ تو سرے سے جہاں تیرے ویسے ہیں وہ تو پرماننٹ ریزیڈنس لیں، وہ حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر بھی کچھ لیں، تو ان کی ہم بات نہیں کر رہے، کیونکہ ان کے لیے تو یہاں رہنا ہی ناممکن ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ کہنے کہ اس کی شرط یہی ہے کہ آدمی کی وہ ضرورت ہو بطور فرد یا پھر بطور امت، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ وقتی ہی ہو، جتنا وہ ٹاسک مکمل ہوگا اتنی دیر کے لیے شریعت آپ کو اس کی اجازت دے گی کہ آپ بلاد الکفار سے اسلام کی کوئی شے کی ضرورت کی کوئی شے جو ہیں وہ اٹھا لائیں۔ اس کو 5 سال لگتے ہیں، اس کو 10 سال لگتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمیشہ کے لیے وہاں کا ہو رہنا، اپنی نسلوں کو ان کے جو ہے نا ان کے لیے چھوڑ دینا اور ان کی قوم کا حصہ بننا، یہ بہرحال ایک ناجائز چیز ہے۔